السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خیریت کے بعد ایک بڑا عجیب سا سوال کیا۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب، انڈیا میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو دیوالی یا دیپاولی کہتے ہیں، وہ قریب آ رہا ہے، اور اس موقع پر جو غیر مسلم دوست ہیں وہ اپنے مسلم دوستوں کو جو ہے مٹھائی وغیرہ گفٹ کرتے ہیں۔ وہاں تک کا مسئلہ تو الگ ہے، کبھی کبھی وہ ہے جو چڑھاوا جس کو بولتے ہیں پرساد، وہ بھی کھلاتے ہیں، تو ہم اس کو ظاہر منع کر دیتے ہیں صاف طور پر کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہاں تک بھی میرا مسئلہ درست ہے۔ میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کبھی اگر ایسا ہو، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص نے پرساد جو مٹھائی ہے چڑھاوے کی، جو مندر پر جو بتوں پر چڑھا کر آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایک مسلم دوست کو کھلا دی، اور اس کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، اور یہ بات ہمیں پتہ چل گئی تھی۔ ہم نے اس کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر ہم اس کو بتاتے تو اس کا دل دکھتا اور اس کو برا لگتا، تو کیا اس کو ہمیں بتا دینا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو پتہ نہیں چلا ہے تو کیا اس کو گناہ ہوگا، یا ہم اس کو بتا دیں گے تو گناہ ہوگا؟ کیا بات ہے، بتا دیں۔ یعنی سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص انجانے میں چڑھاوے کی مٹھائی کھا لے گا تو کیا گناہ گار ہوگا، اور اگر گناہ گار ہے تو پھر کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کھا لی ہے تو وہ توبہ کس طرح کرے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ میں نے ان کو جواب دیا، یہی سمجھایا ان کو کہ یہ بات آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چڑھاوے کی مٹھائی کھلا دی گئی ہے، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو گناہ کیوں ہوگا؟ کسی بھی شخص کے، کسی بھی انسان کے، کسی بھی مرد اور عورت کے کسی بھی غلطی پر گناہ جب ہوتا ہے جب اس کو اس کا علم ہو، جب وہ جان بوجھ کر کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو تکلیف دی ہے، جو مکلف بنایا ہے، یعنی جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ وہی کام کرنے کا حکم دیا جو وہ کر سکتا ہے، جو کام وہ کر نہیں سکتا اس کو حکم نہیں دیا۔ اب کسی شخص کو بنا بتائے اگر چڑھاوے کی مٹھائی کھلا دی جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو جب اس کو پتہ ہی نہ ہو تو اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ یہ تو ہم انسان بھی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ملازم ہیں، وہاں پر بائی چانس آپ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک سے آپ کا پاؤں سلپ ہوا، جس کی وجہ سے آپ ایسی جگہ گر گئے جہاں قیمتی چیز رکھی ہوئی تھی کمپنی کے اندر۔ مثال کے طور پر کوئی لیپ ٹاپ ہی رکھا تھا ٹیبل پر آپ گرے ہیں، آپ کا ہاتھ ٹیبل پر پڑا ہے اور لیپ ٹاپ میں، اور لیپ ٹاپ جا کر دور گرا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو جو کمپنی ہے وہ آپ سے لیپ ٹاپ کا، میں سمجھتا ہوں اگر با اخلاق ہوگی تو معاوضہ نہیں لگی، کیونکہ یہ تو بیچارہ خود گرا ہے، اس کی غلطی تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ لیپ ٹاپ توڑیں گے تو ظاہر ہے آپ کی تنخواہ سے وہ پیسے کٹ کیے جائیں گے، معاوضہ لیا جائے گا، لیکن اگر آپ گرے ہیں اور گر کر آپ سے لیپ ٹاپ ٹوٹے گا تو کمپنی میرے خیال سے اگر با اخلاق ہوگی تو وہ لیپ ٹاپ کو بعد میں دیکھے گی، آپ کو پہلے دیکھے گی کہیں چوٹ تو نہیں آئی، آپ کی خیر خیریت لے گی، پیر مڑ گیا تھا، کیا ہوا، کیسے آپ گر گئی، چوٹ تو نہیں ہے، یا کیا ہوا، آپ تھکن میں ہیں، آپ تھکے ہوئے زیادہ ہیں، کمزوری فیل کر رہے ہیں، آپ اپنا علاج کرائیں، کیا وجہ ہے، آپ گر کیوں گئے، آپ اچھے خاصے گر کیوں گئے؟ تو با اخلاق ہوگی تو وہ یہی کرے گی۔ کوئی بد اخلاق ہی ہوگا جو آپ کی تکلیف کو اور آپ کے گرنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ سے یہ کہے کہ آپ کی تنخواہ سے اس لیپ ٹاپ کے پیسے کٹ کر لیے جائیں گے۔ تو جب ہم انسان ہو کر یہ بات سمجھتے ہیں کہ انجان میں غلطی ہو جانا چیز الگ ہے اور جان بوجھ کر کرنا الگ ہے۔ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کسی کا موبائل بھی توڑ دے، کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے اور زمین پر مار دے، تو وہ اس کا معاوضہ لے گا اور لڑ کر لے گا۔ لیکن انجانے میں دوستوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ میرا ایک جو ہے کلاس میٹ ہے اسکول کا، وہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ، اچانک سے یہ ہوا کہ وہ موبائل چلا رہا تھا ایک ہی ہاتھ سے لے کر، تو میرا بس باتوں باتوں میں پتہ نہیں کس طرح میرا ہاتھ اس کے موبائل سے لگا، اور اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور گرا، اور اس کی جو ہے ڈسپلے ٹچ وغیرہ سب چلی گئی، اس کا 2,500-3,000 کا نقصان ہو گیا۔ لیکن وہ بیچارے نے کچھ نہیں کہا، اسی وجہ سے کہ جان کر نہیں ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ بتانا ہے کہ ایک انسان بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر انجانے میں کوئی چیز ہو جائے تو اس کی غلطی کو غلطی نہیں کہا جاتا۔ ہاں، یہی کام میں جان بوجھ کر کرتا، اس کا موبائل لیتا اور لے کر زمین پر مار دیتا، تو وہ بھی جھگڑنے لگتا کہ یار تم پاگل ہو گئے ہو، کیسی حرکت کر رہے ہو، یہ میرا نقصان کر دیا بلا وجہ۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا اس شخصیت کے بارے میں جو ارحم الراحمین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، الحکیم بھی ہے، کہ جس کے فیصلے جو ہے حکمت والے بھی ہوتے ہیں اور جو رحم کرنے والا بھی ہے؟ تو کیا وہ بندوں پر اس بنا پر پکڑ کرے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور میں نے کیا کر لیا؟ تو انجانے میں خلاصہ یہی ہے، انجانے میں اگر کوئی انسان غلطی کر جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں نے غلطی کر لی ہے، تو پھر وہ اس پر گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان کو پتہ ہو جائے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے بتا دیا، تو اگرچہ اس نے انجانے میں کھایا تھا تو پھر بھی احتیاطاً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے اور میں نے احتیاط نہیں کیا۔ حکم تو یہی ہے کہ اس موقع پر احتیاط ہی کیا جائے، کہ نہ معلوم کون سی مٹھائی لا کر کس وقت کھلا دی جائے۔ تو ایک بے احتیاطی چھوٹی سی ہے، کہہ لیں آپ، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بڑا گناہ ہے یا گناہ ہو گیا،
تو اس بنا پر اپنی طرف نظر کرتے ہوئے، اپنے اعمال کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرتے ہوئے توبہ کر لی جائے احتیاطاً کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، انجانے میں صحیح، لیکن اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ جیسے اس کی دوسری مثال ایسے لے لیں آپ کہ جب آپ کا پاؤں سلپ ہوگا اور سلپ ہونے کے بعد جب آپ سے لیپ ٹاپ کمپنی کا ٹوٹے گا، تو کمپنی اگر بااخلاق ہوگی آپ سے لیپ ٹاپ کا معاوضہ نہیں لے گی، لیکن اگر آپ بھی بااخلاق ہوں گے تو وہاں پر آپ یہ کہیں گے کمپنی سے سوری، میری غلطی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا، آپ اتنا تو کہیں گے، یا بالکل آپ لاپرواہ ہوں گے، ٹوٹ گیا، میں نے کون سے جان کے توڑا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ بھی بااخلاق ہونے کا ثبوت دیں گے تو آپ کمپنی سے یہی کہیں گے، جو کمپنی کا آنر ہے، باس ہے، مینیجر ہے، کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا اور اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں میری تنخواہ سے بھی جو ہے اس کے جو ہے ہر جانہ معاوضہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ معاوضے کی بات نہ بھی کریں تب بھی، اگرچہ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ انجانے سے ٹوٹا ہے، کمپنی یہی کہے گی آپ سے وہ بااخلاق نہیں ہوئی، آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے، انجانے میں ہو گیا تو ہو گیا، لیکن آپ کم سے کم سوری تو بولیں گے کہ میری وجہ سے جو ہے آپ کا نقصان ہو گیا، میں اس کا جو ہے بہت شرمندہ ہوں، گلٹی فیل کرتا ہوں، یہ ہے نا۔ تو یہی دونوں طرف سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی سے اگر انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن جیسے ہم انجانے میں لیپ ٹاپ کمپنی کا توڑ کر اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور گلٹی فیل کرتے ہیں، یار میری وجہ سے جو ہے 40-50 ہزار روپے کا نقصان ہو گیا میری کمپنی کا، تو اس پر ہم سوری بھی بولتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے۔ امید ہے یہ دونوں مثالوں کے ساتھ آپ کو یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔